السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ حضرات، میں کوئی خطیب نہیں ہوں، بس اتنا ہی وقت لوں گا جتنے وقت میں عام طور پر خطیب اپنی تمہید میں وقت خرچ کرتے ہیں۔ اور میں تو جیسا کہ بتایا، میں نے ملاقات کی غرض سے میں یہاں حاضر ہوا تھا، لیکن احباب کا اصرار تھا کہ کچھ باتیں کہوں۔ ایک سوال یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ، جس کا ایک حصہ یہ بھی آج کا اجلاس بھی ہے، یہ دعوت و تبلیغ کا جو اثر ہونا چاہیے وہ اثر خاطر خواہ کیوں نہیں پایا جا رہا۔ آپ دیکھیں، اس سے پہلے کے زمانہ میں، آج سے 20 سال 25 سال پہلے، جب علماء کی کمی تھی اور ایک ایک علاقے میں مشکل سے ایک دو خطیب پائے جاتے تھے، ایک دو دعوت کا کام کرنے والے پائے جاتے تھے، مگر ان کی دعوت میں اثر ہوا کرتا تھا اور ان کی دعوت سے لوگ سدھرتے تھے، بدعتوں سے تائب ہو جاتے تھے، اپنی بدعمالیاں ترک کر کے وہ عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے تھے۔ لیکن آج علماء اور مقررین کی کثرت ہے، دعوتی پروگراموں کی کثرت ہے پہلے کے مقابلے میں، مگر اس کا اثر کما حقہ کیوں نہیں پایا جاتا؟ اس کے اسباب پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور میں 2-4 باتیں جو میں سمجھتا ہوں وہ پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ داعی اور مدعو، دعوت کا کام کرنے والے علماء کرام اور جن کو دعوت دی جاتی ہے، جن کے مابین دعوت کا کام کیا جاتا ہے، دونوں کے اندر خامیاں پیدا ہو گئی۔ دعوت کا کام کرنے والے جو علماء ہیں، ان میں بہت سارے علماء ہم علماء میں کمیاں پائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ہماری دعوت کا کام مؤثر نہیں ہوتا۔ پہلی وجہ یا پہلا سبب وہ یہ کہ ہمارے قول اور عمل میں جو تطابق چاہیے وہ مطابقت نہیں پائی جاتی۔ ہم اخلاق حسنہ پر بڑی اچھی تقریر کرتے ہیں، مگر عملی طور پر جب دیکھا جائے تو اخلاق کا جو معیار پایا جانا چاہیے ایک عالم کے اندر، وہ چیز نہیں پائی جاتی ہے۔ بالخصوص اگر کوئی عالم، کوئی مقرر، اسے مقبولیت اگر حاصل ہو گئی، وہ مقبول مقرر ہو گیا، تو عام آدمی کو اپنے منہ لگانا ہی نہیں چاہتا، اس سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ علماء جھوٹ کی مذمت پہ لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں، مگر ان کی عملی زندگی میں جھوٹ پایا جاتا ہے۔ تو اس طرح کی جو خامیاں ہیں علماء کے اندر، قول اور عمل میں جو مطابقت نہیں ہے، ایک وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ کا جو مقصد ہے اور جس نیت سے چاہیے دعوت و تبلیغ کا کام کرنا، جس خلوص کے ساتھ، اس خلوص کی کمی پائی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ اگر لوگ اس قرآن پہ ایمان نہیں لائیں گے تو آپ
ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے. اتنا حریص تھے اللہ کے رسول لوگوں کے ایمان لانے کے سلسلے میں, ان کے سدھار کے سلسلے میں, مگر وہ حرص علماء کرام ہم لوگوں کے اندر وہ حرص جتنی چاہیے وہ حرص پائی نہیں جاتی ہے. اور اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ اجتماعی دعوت و تبلیغ کا کام تو ہم بہت کرتے ہیں, مگر انفرادی طور پہ لوگوں سے مل کر کے لوگوں کو سمجھانا, ان کی اصلاح کا کام کرنا, یہ ہم علماء کرام اپنے لیے کسر شان سمجھتے ہیں, جو بالکل غلط ہے. اگر ہم واقعی مخلص ہیں دعوت کے میدان میں کہ ہماری دعوت کارگر ہو, تو پھر ہمیں اخلاص چاہیے. ہم دل سے چاہیں کہ ہم جس کو سمجھا رہے ہیں, جس کے درمیان ہم دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں, وہ سدھر جائے, اس کی اصلاح ہو جائے, مگر اس کی کمی, اخلاص کی کمی پائی جاتی ہے. انفرادی تبلیغ ہم لوگوں کے اندر تقریباً مفقود ہے. انفرادی طور پر ہم لوگوں کو نہیں سمجھاتے ہیں, جبکہ انفرادی تبلیغ یہ دعوت زیادہ مؤثر ہوتی ہے اجتماعی جو ہے تبلیغ سے, اجتماعی دعوت سے. اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے اسباب ہیں. دوسرا جانب جو مدعوین کا ہے, جن کے درمیان دعوت کا کام کیا جاتا ہے, وہ مالداروں کا طبقہ ہے یا عام لوگوں کا طبقہ ہے. آج عام لوگ جس انداز میں دعوت و تبلیغ کی باتیں سن کر کے اور اس کو اپنانے کی کوشش ہونی چاہیے, ذہن و دماغ میں قرآن اور حدیث کی باتیں سن کر کے بیٹھانے اور اس پر عمل کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے, وہ جذبہ نہیں پایا جاتا ہے. مالدار حضرات تو یہ سمجھتے ہیں, ان کو اپنی مالداری کا غرہ ہوتا ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ علماء ہمارے خادم ہیں, جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مال اور علم میں کوئی مماثلت نہیں ہے, کوئی برابری نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی نے خود اس کا فیصلہ فرما دیا ہے, قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, کہ عالم اور غیر عالم برابر نہیں ہو سکتے ہیں. کوئی کتنا بڑا مالدار ہو جائے وہ کسی عالم کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا ہے. لیکن آج قدریں بدل گئی ہیں. آج مالدار حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ علماء ہمارے خادم ہیں, جبکہ انہیں اپنا مخدوم سمجھنا چاہیے. مالدار یہ سمجھتے ہیں کہ علماء کرام وہ بات کہیں جو ہم چاہیں, حالانکہ یہ بات غلط ہے. ہونا یہ چاہیے کہ علماء کی قدر ہونی چاہیے, ان کا مقام و مرتبہ سمجھنا چاہیے, اور قرآن اور حدیث کی باتیں جو وہ بتلائیں وہ باتیں لوگ مالدار ہوں یا غیر مالدار ہوں اس کو سنیں. عام طبقہ اس طرح کی مجلسوں میں تو ہو سکتا ہے زیادہ تر لوگ اپنی اصلاح کی یا کچھ سننے کی غرض سے پہنچے ہوں, مگر بڑے بڑے جلسوں میں لوگ اس لیے پہنچتے ہیں کہ ان کو لذت محسوس ہو. کون مولانا صاحب بہت لچھی دار تقریر کرتے ہیں, بڑے تمتراک انداز میں بولتے ہیں, بڑی اچھی تقریر کرتے ہیں, گویا وہ آ کر کے فیصلہ کرنے کے لیے کہ کون اچھے ہیں کون خراب ہیں, یہ مزاج ہوتا ہے عام لوگوں کا. اس لیے نہیں جاتے ہیں کہ وہ قرآن اور حدیث کی باتوں کو سنیں اور غور سے سنیں, اسے ذہن میں بیٹھائیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. جبکہ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے, کہتے تھے کہ ہم لوگ 10 آیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے تھے اور اس کو سیکھتے تھے, اور جب تک اس پر عمل نہیں کر لیتے تھے آگے نہیں سیکھتے تھے. تو سیکھنے اور عمل کرنے کے لیے ایسی مجلسوں میں آپ آیا کریں, بیٹھیں. آپ اس لیے نہ آئیں کہ آپ سن کر کے لذت محسوس کریں اور آپ تبصرہ کریں کہ فلاں بہت اچھی تقریر کر رہا تھا, فلاں بہت اچھی تقریر کر رہا تھا. یہ غلط باتیں ہیں. تو یہ اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آج دعوت و تبلیغ کا جو اثر چاہیے کما کہو کثرت کے باوجود وہ نہیں پایا جا رہا ہے. جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ آپ کے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں ہر چیز میں نمونہ موجود ہے.
ایک داعی کی حیثیت سے آپ دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ آپ کے اسوہ پر چلتے ہوئے ہمیں دعوت و تبلیغ کا کام انجام دینا چاہیے. اور صحابہ کرام جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے، یہی جذبہ عام لوگوں کا ہونا چاہیے جو قرآن اور حدیث کی باتیں سنیں. تو اللہ کے رسول کو اسوہ ہمیں اور آپ کو بنانا چاہیے. اپنی زندگی کے ہر قدم پہ اسے نافذ کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.